الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق اللہ العظیم۔ اسی آیت شریفہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کی گئی تھی، اور اس میں پہلے جملہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کی تفسیر کی گئی تھی آپ کے سامنے، اور اس تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر پہلے نبی سے لے کر اور آخری نبی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالی نے جس نبی کو جو بھی دین عطا فرمایا وہ سب دین اسلام ہی تھا۔ یہ بھی بتلایا گیا تھا آپ کو، اور اس سے پہلے بھی بتلایا گیا تھا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے عقیدے ایک ہی تھے، عقیدے سب کے ایک، کوئی فرق نہیں، اور احکام میں جزوی ترمیم ہوتی رہی، کچھ ترمیم ہوتی رہی، اصولی طور پر تمام دینوں کے، تمام ادیان کے اعمال بھی ایک ہی تھے۔ مثال کے طور پر نماز سب میں، اس کا طریقہ الگ ہو جائے گا، اس کی تعداد الگ ہو جائے گی، زکوٰۃ صدقہ ایک ہی بات ہے تمام دینوں میں، لیکن اس کی ادائیگی کی صورت الگ ہو جائے گی، تفصیل الگ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے سمجھتے جائیے گا آپ سب باتوں کو۔ تو آخری دین، کامل دین ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کو ملا، اور اس کا نام بھی اسلام رکھا گیا، اور اس کے ماننے والوں کا نام بھی مسلم اور مسلمان رکھا گیا۔ اب اگلی بات اور اگلی آیت شریفہ کے اگلے جملے کی تفسیر سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشخبری تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امتوں کو دی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ عہد لیا، اور نبی کے ذریعے اس کی امت سے بھی یہ عہد لیا کہ اگر تمہاری موجودگی میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا جائے گا تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور تم اس کا کہنا مانو گے۔ دیکھو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اس آیت شریفہ میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اور تمام کتابوں میں، اور خاص طور سے تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی نشانیاں اور علامتیں اور پہچان بڑی صاف طریقے پر بیان کی گئی تھی۔ دیکھو، پچھلی تفسیر میں بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ دو یہودی عالم مدینہ کے پاس سے گزر رہے تھے۔ جب انہوں نے مدینہ بستی کو دیکھا تو آپس میں ذکر کرنے لگے کہ یہ بستی تو ایسی بستی معلوم ہوتی ہے
جیسا کہ آخری نبی کی بستی ہوگی جس میں وہ ہجرت کے بعد قیام کریں گے. دیکھو ان کو اس کا بھی علم تھا. پھر جب وہ آگے بڑھے اور ان کو معلوم ہوا کہ اس بستی میں ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور انہوں نے اس سے ملاقات کی، تو ان کے چہرے کو دیکھ کر، ان کی باتوں کو سن کر وہ فوراً یقین کر گئے کہ یہی آخری نبی ہے. ایسا کیوں؟ کہ ان کی کتابوں میں سب پہچان اور علامات لکھی ہوئی تھی. ایک مشہور قصہ ہے جو بار بار علماء کرام واعظ تقریر میں بھی بیان کرتے ہیں اور کتابوں میں بھی آپ پڑھتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا. اسی طریقے سے ایک قصہ ہے، مشہور قصہ، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ دونوں پہلے یہودی تھے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہی یہ مدینہ آئے تھے. تو آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر، آپ کے جسم وجود کو دیکھ کر ان کو یقین ہو گیا کہ جو آخری نبی ہے. پھر ان سے کوئی بات چیت کی تو پھر پکا یقین ہو گیا کہ واقعی تو وہی نبی ہے، اور وہ ایمان لے آئے. تو دیکھو ان سب باتوں کا حاصل اور خلاصہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور نشانیاں اور آپ کے صحابہ کی نشانیاں ان کتابوں میں کثرت سے بیان کی گئی تھی، اور خوب صاف صاف بیان کی گئی تھی، اور اتنی بیان کی گئی تھی کہ ان کے آپ کو دیکھ کر ان کے پہچاننے اور سمجھنے میں کوئی دقت اور دشواری نہیں تھی. اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. یہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کی حیثیت سے اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا. اور حدیثوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، بار بار سنتے رہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے آس پاس جو یہود آباد تھے وہ بھی دور دراز سے چل کر یہاں آ کر اسی لیے آباد ہوئے تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ بستی آخری نبی کی بستی ہوگی. یہ سب باتیں آپ نے اور ہم نے سن رکھی ہیں، اور جنہوں نے نہیں سنی تھی اب سن لی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس سب کے باوجود یہ یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس سب کے باوجود آخر یہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ یہ بات میرے ذہن میں بھی، آپ کے ذہن میں بھی، ہر سننے والے کے ذہن میں بھی یہ بات آئے گی. تو اگلی آیت شریفہ میں، آیت شریفہ کے اگلے حصے میں اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں ایمان لائے. میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کی کچھ وضاحت کروں گا، اور اس کے بعد میں آپ کو بڑی فائدے کی باتیں بتاؤں گا اس آیت شریفہ سے متعلق، جن کو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے آج اس محفل میں. اور دوسری محفل میں اگر میں بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا تو بہت وقت لگے گا، بڑی دقت ہوگی سمجھانے میں. اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی. کس کو کتاب دی گئی تھی؟ عیسائیوں کو انجیل دی گئی تھی، یہودیوں کو تورات دی گئی تھی. تو یہود و نصارہ نے دین اسلام سے نہیں اختلاف کیا، مگر ان کے پاس علم آ جانے کے بعد، جب ان کو یہ علم حاصل ہو گیا، جب ان کو یہ یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ یہی اسلام ہے اور یہی آخری نبی ہے، یہ یقین ہونے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. دوبارہ ترجمہ کروں، اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، مگر علم کے آ جانے کے بعد، یقین کے حاصل ہو جانے کے بعد. اب یہ سوال ہوگا کہ جب ان کو علم حاصل ہو گیا تھا تو آخر انہوں نے اختلاف کیوں کیا اور دین اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟
ہاں بغیم بینہم، اس کے میں 2 ترجمے کروں گا اور دونوں صحیح ہوں گے. آپسی زدی کی وجہ سے، یہ ترجمہ بالکل صحیح ہے. اور آپسی مفاد کی وجہ سے، مفاد کی وجہ سے، اور یہ ترجمہ بھی بالکل صحیح ہے. اب حاصل یہ ہوا کہ انہوں نے آخری نبی پر ایمان نہیں لائے اور دین اسلام قبول نہیں کیا ضد کی وجہ سے اور مفاد پرستی کی وجہ سے. اب ہر بات کا جواب ہو گیا، ہر سوال کا جواب ہو گیا جو ابھی ہمارے اور آپ کے ذہن میں تھا. اب رہا سوال یہ کہ وہ آپسی ضد کیا تھی اور وہ مفاد کیا تھا. جی تو وہ ضد یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبی ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور وہ بھی نبی تھے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، ان کا لقب، ان کا نام اسرائیل بھی ہے. اب بنی اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اسرائیل کی اولاد. اب یوں سمجھو آپ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے تمام کے تمام وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے. تمام کے تمام انبیاء بنی اسرائیل میں آئے. تو اس کی وجہ سے ان کو یہ یقین تھا اور وہ یہ بات مانے بیٹھے تھے کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل ہی میں سے ہوگا. اور اس کی وجہ سے کہ انبیاء انہی میں آتے تھے اور کتابیں انہی پر نازل ہوتی تھی، تو ان کے جاہل لوگوں میں ایک خاندانی اور نسبی فخر پیدا ہو گیا تھا کہ وہ دوسرے کی اتباع کرتے ہوئے دوسرے کو بڑا مانتے ہوئے اپنی توہین سمجھتے تھے. تو اس بنا پر کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا تو ہم مانیں گے نہیں. یہ ضد تھی بس، اور کچھ یہ ضد تھی. 5ویں پارے میں اور دوسرے جگہ پر بھی اس بات کو بیان کیا گیا. یہ ہے آپسی زدی کی وجہ سے، سب کچھ یقین ہو جانے کے باوجود، سب کچھ جان لینے کے باوجود، صرف ضد کی وجہ سے انہوں نے آخری نبی کو قبول نہیں کیا، اس پر ایمان نہیں لائے اور آخری دین کو، اسلام کو قبول نہیں کیا. ایک تو یہ بات، جنہوں نے یہ ضد چھوڑ دی اور اس خاندانی فخر کو چھوڑ دیا انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا. جب وہ جو بھی تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا. بہت سارے علماء کے، یعنی یہودی علماء کے، عیسائی علماء کے نام آتے ہیں تفسیر کے دوران، حدیث کے دوران، کہ انہوں نے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہ تو ہو گئی تفسیر آپسی ضد کی وجہ سے. اور دوسرا مطلب آپسی مفاد کی وجہ سے، مفاد کی وجہ سے. یہ تو دیکھو دوستو، اس صورتحال کا سمجھنا ہمارے واسطے کچھ مشکل نہیں. پہلے تو میں آپ کو اپنی لوگوں کی بات بتاؤں، پھر دوسروں کی بھی ہو جائے گی تھوڑی بہت. آپ مزاروں پہ جا کے دیکھیے، چاہے کلیئر جائیو، اجمیر، اتنی دور کیوں جاؤ گے؟ پانی پت میں دیکھ لیو، مزاروں پہ کتنے چڑھاوے چڑھتے ہیں. اور وہ جو مجاور ہوتا ہے، مجاور کہتے ہیں اس کو، یا سجادہ نشین کہتے ہیں اس کو، اس کے کتنے مزے رہتے ہیں. آپ وہاں جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھنا، مشاہدہ کرنا. یہ تو دیکھو
اس نے تو اپنی زندگی اسی پہ وقف کر رکھی، اسی پہ اس کو گزارا ہو رہا، سب کچھ یہی ہو رہا۔ اب اللہ خاص انعام اور عنایت فرماوے تو وہ اپنی حرکتوں سے بعد آ سکتا ہے، نہیں تو آپ چاہے قرآن پاک سے اس کو سمجھا لو، چاہے حدیث پاک سے سمجھا لو، مثالوں سے سمجھا لو، دلیلوں سے سمجھا لو، وہ جو روزانہ کا چڑھاوا ہے وہ اس کو سمجھنے نہیں دے گا۔ یہی ہے نا بات بھائی، پکی بات نہیں بلکہ پکم پکی بات ہے۔ اسی طریقے سے آپ چلیے مندروں میں، کتنی بڑی دولت ہے، وہ سب چڑھاوے کی تو ہے اور کہیں کی ہے۔ تو جن کے سامنے یہ ایسا ہے کہ بھائی یہ سب چھوڑتے ہی سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، تو خاص اللہ ہی کا انعام ہو جاوے تو بات الگ ہے، نہیں تو کسی طرح اس کو سمجھا لیو، وہ سمجھ بھی لے گا تو ماننے گا نہیں۔ یہ ہے وہ مفاد پرستی، قریب قریب بلکہ یہی حال تھا یہودی علماء کا، اور اسی وجہ سے، اس مفاد ہی کی وجہ سے وہ جانتے پہچانتے ہوئے ایمان نہیں لائے اور دین اسلام سے اختلاف کیا، عوام بکثرت اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ ہے وہ بغیم بینہم، آپسی زدہ زدی کی وجہ سے اور مفاد کی وجہ سے۔ امید ہے کہ بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ اب میں اسی کی روشنی میں آپ کو کچھ سمجھاؤں گا، اور ماشاءاللہ آپ بہت سمجھدار ہیں، خوب سمجھ جائیں گے۔ کبھی اختلاف ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ میں آپ کو 500 کا نوٹ دوں اور آپ یہ سمجھے بیٹھے ہوں کہ یہ تو نقلی ہے، جعلی ہے، میں یہ سمجھے بیٹھا ہوں کہ اصلی ہے، صحیح ہے، میں آپ کو دوں گا آپ لینے کے لیے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ بھائی یہ تو صحیح ہے، نقلی نہیں اصلی ہے یہ، تو آپ لے لیں گے۔ تو یہ اختلاف کہے کا ہے؟ جہالت کا اور علم کا۔ ایک طرف علم ہے، ایک طرف جہالت ہے، اور اس وجہ سے یہ اختلاف ہے۔ ایک اختلاف ہوتا ہے مفاد کا، اور ایک اختلاف ہوتا ہے آپس کی زدہ زدی کا، اور اس کو ان دونوں باتوں کو سمجھنے کے واسطے وہ ہمارے گاؤں دیہات کی کہاوت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی آپ کے کہ بھائی پنچوں کی بات سر پر، لیکن پرنانا پڑے گا یہی بات آپ کی ساری صحیح مانن کی، لیکن پرنانا نہیں ہٹانے کا، پرنانا یہی رہے گا۔ اب چاہے وہ کسی مفاد کی وجہ سے ہو اور چاہے وہ کسی ضد کی وجہ سے۔ تو ایک اختلاف ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے، ایک اختلاف ہوتا ہے ضد کی وجہ سے، اور ایک اختلاف ہوتا ہے مفاد کی وجہ سے، اور یہ تینوں قسم کے اختلاف انسانوں کو تباہ کرنے والے ہیں، قوموں کو تباہ کرنے والے ہیں، دین کو برباد کرنے والے ہیں۔ ایک اختلاف ہوتا ہے آپسی دلیل کی وجہ سے، آپس میں دلیلوں کا اختلاف ہے، دلیل اختلاف کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، دلیل کی وجہ سے، دلیلوں کی وجہ سے۔ یہ بات شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو، یہ بات شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ میں پوری بات تو اس وقت بتاؤں گا نہیں، کیونکہ بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ آپ نے پیچھے ہی سنا تھا غزوہ بدر، اور یہ بھی سنا تھا کہ غزوہ بدر میں 70 بڑے بڑے قریش سردار مارے گئے، اور 70 بڑے بڑے سردار قریش وہ گرفتار ہوئے۔ جب وہ گرفتار کر کے مدینے لے گئے، ان کو مدینے لے گئے،
تو آپس میں بات چیت ہوئی کہ اب ان کا کیا کیا جائے، اور 3 رستے ہیں۔ نمبر 1 ان کو قتل کر دیا جائے، نمبر 2 ان کو کچھ جرمانہ لے کر چھوڑ دیا جائے، جس کو کہتے ہیں فدیہ، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، کچھ روپیہ پیسہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، نہ کچھ نہ لیا جائے، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ یہ تو گرفتار کر کے ان کو مدینے لائے۔ اب یہ تو کہیں بھی بات نہیں آئی، کسی کی بھی زبان پر بات نہیں آئی کہ ان کو فری چھوڑ دیا جائے، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ اب آپس میں جو بات چیت شروع ہوئی وہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرماتے تھے کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح اور کچھ وہ یہ فرماتے تھے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ تو اختلاف کن کے درمیان ہوا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، ابو بکر اور عمر کے درمیان، چاہے یوں کہہ دو ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر کے درمیان۔ یہ جو اختلاف تھا یہ دلیل کا اختلاف تھا، یہ دلیل کا اختلاف تھا۔ یہ دیکھو، بات جو میں سمجھانا چاہتا تھا وہ تو یہیں تک ہو گئی، لیکن ابھی ذہنوں کے اندر طلب رہی ہوگی کہ پھر ہوا کیا، تو میں اس بات کو پوری کر دوں۔ ہوا یہ کہ جب دیکھا صحابہ کرام نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ ہے اور ابو بکر کی رائے بھی یہ ہے، تو اسی پر اتفاق ہو گیا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ عمر اپنی اسی بات پر رہے کہ نہیں، بالکل نہ چھوڑا جاوے، ان کو قتل کیا جائے۔ جب فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت شریفہ نازل ہوگی 10ویں پارے میں ہے، کیا کہ تم نے فدیہ لے کے ان کو چھوڑا کیوں؟ عمر کی بات صحیح تھی، عمر کی بات ماننی جانی چاہیے تھی، اور عمر کی بات پہ عمل کیا جانا چاہیے تھا۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، یہ آیت شریفہ نازل ہو۔ تو یہ اختلاف زدی کا نہیں تھا، یہ اختلاف کسی اپنی ذاتی مفاد کا نہیں تھا، بلکہ یہ اختلاف تھا دلیل کا۔ ایک بات تو یہ سمجھ لو۔ اسی طریقے سے میں آپ کو ایک دوسری بات بھی بتاؤں گا، اور پکم پکی بات، ہاں، حدیث پاک تو آپ کے سامنے ہے بھی نہیں، یاد بھی نہیں، پڑھتے بھی نہیں آپ، لیکن قرآن پاک تو آپ سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو قرآن پاک سے دے دوں مثال دوسری بھی۔ دوسری مثال قرآن پاک کی یہ ہے کہ ایک غزوے میں کچھ صحابہ نے کہا کہ یہ دشمن جو قلعے میں بند ہو گئے ہیں اور کوئی رستہ نہیں ہے ان کو باہر نکالنے کا اور ان سے لڑنے کا، تو تم ان کے باغات اور ان کی کھیتیاں تباہ کر دو۔ جب یہ دیکھیں گے کہ ان کے باغات کٹ گئے، کھیتیاں تباہ ہو گئی، تو یہ سوچ کر کہ بھائی جب ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے، تو پھر یہ قلعے کے دروازے کھول کر میدان میں آئیں گے، لڑیں گے، پھر فیصلہ ہوگا جو ہوگا۔ یہ تو انہوں نے کہا کہ باغات کاٹو، درخت کاٹو۔ دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں بھائی، نہ، کچھ بھی ہو دیر سویر فتح انشاءاللہ العزیز ہماری ہوگی، اور یہ کھیت اور یہ باغات سب ہماری ملکیت میں ہوں گے، تو ہم اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی
مالیت اور اپنے باغات کیوں کاٹے، کیوں تباہ کرے؟ یہ باغات اور خاص طور پہ کھجورے کے باغات سال 2 سال 4 سال میں تو تیار ہوتے نہیں، یہ تو بڑی مدت میں جا کر تیار ہوتے ہیں، نہیں کاٹنے نہیں چاہیے، وہ فتح ہماری ہوگی اور یہ ان کا باغ اور یہ قلعہ یہ سب کچھ ہمارا ہی ہوگا۔ آپس میں اختلاف ہو گیا، کچھ نے کاٹے، کچھ نے نہیں کاٹے، کچھ نے منع کیا، کچھ نے کاٹے، ہو گیا جس طرح ہو گیا ہے۔ پھر اللہ کا فضل ہوا کہ فتح ہوئی مسلمانوں کی، اور وہ قلعہ بھی اور آس پاس کے سب باغات اور زمینیں بھی مسلمانوں کے قبضے میں آئی۔ تو جن لوگوں کی یہ رائے تھی کہ ان باغات کو کاٹو، اور انہوں نے کچھ کاٹے بھی تھے درخت، ان کو بڑی شرمندگی ہوئی اور ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ بھائی تمہاری رائے غلط تھی اور رائے تو ان کی صحیح تھی، اور تم نے جو درخت کاٹے تو تم نے شاید برا کیا، گناہ کیا۔ تو دیکھو یہ اختلاف تھا، تو یہ اختلاف ضد کا نہیں تھا اور یہ اختلاف جہالت کا نہیں تھا، یہ اختلاف مفاد پرستی کا نہیں تھا، بلکہ یہ علم اور دلیل کے ساتھ تھا اختلاف، اور ایسا اختلاف امت کے واسطے رحمت ہے۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 28ویں پارے میں ارشاد فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ اس آیت شریفہ کا حاصل یہ ہے کہ جو تم نے کاٹا ٹھیک کیا، اور جنہوں نے درخت کاٹے انہوں نے ٹھیک کیا، اور جنہوں نے درخت نہیں کاٹے اور درخت کاٹنے سے منع کیا انہوں نے بھی ٹھیک کیا۔ دیکھو قرآن پاک کی بات تو بالکل صاف ہے بھائیو، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی اشکال کی بات ہے ہی نہیں۔ تو یہ اختلاف ہوتا ہے علم اور دلیل کا۔ یہاں تک تو بات آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب 2 باتیں اور سمجھاؤں گا میں، چاہے تھوڑی دیر ہو جاوے، یہی بات رک جاوے، چاہے 2 بات اور سمجھاؤں گا، اور وہ بہت ضروری ہے سمجھنے، وہ بہت ضروری ہے سمجھنے۔ نمبر 1، جو اختلاف امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا ہے، اور جو اختلاف امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کے درمیان ہے، اور جو اختلاف اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے درمیان ہے، یہ اختلاف دلیل کا اختلاف ہے جو امت کے واسطے رحمت ہے۔ اسی واسطے ساری امت ہمیشہ سے یہی کہتی چلی آئی ہے کہ اگر تمہیں صحیح لگے بات ابو حنیفہ کی تو اس کو مان لو، اور اگر تمہیں صحیح لگے بات امام مالک کی تو ان کی مان لو، اگر تمہیں صحیح لگے امام شافعی کی تو ان کی مان لو، اگر تمہیں صحیح لگے امام احمد کی تو ان کی مان لو۔ چاروں امام بالکل حق پر ہیں، اور یہ اختلاف دلیل کا اختلاف ہے اور درست ہے۔ یہاں تک بھی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی ہے وہ اختلاف جو رحمت ہے امت کے واسطے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات اور بتاتا ہوں، وہ بھی آپ کو سننا ضروری ہوگی۔ بعضوں کا آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں تو نہیں، یوں ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہوئے ہیں نماز میں، یوں ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ ایک کوشش کرتے ہیں کہ میرے برابر میں جو نمازی کھڑا ہے اس کے پیر سے میرا پیر مل جائے، وہ یہ کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے اسی طریقے سے یہ بات تو آپ نے بہت جگہ دیکھی ہوگی کہ تکبیر تحریمہ کہیں گے جب دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاویں گے، رکوع میں جاویں گے جب دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاویں گے، پھر رکوع میں سے سجدے میں جاویں گے پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاویں گے۔ اس کو کہتے ہیں رفع یدین۔ رفع یدین وہی ہے جو اردو میں کہہ رہا ہوں، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، اور رفع یدین یہ عربی کا لفظ ہے، ترجمہ اس کا بھی یہی ہے، دونوں ہاتھ اٹھانا۔ یہ اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور یہ بہت بڑی جماعت یہ کہتے ہیں کہ شروع میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان موقعوں پر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، رفع یدین کیا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں آ کے رفع یدین چھوڑ دیا تھا، اور ایک صحابی وہی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے عمر کے پیچھے نماز پڑھی، عثمان کے پیچھے نماز پڑھی، علی کے پیچھے نماز پڑھی، ان میں سے کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، رفع یدین نہیں کرتا تھا سوائے تکبیر تحریمہ کے، اور دوسرے موقعوں پر رفع یدین نہیں کرتا تھا۔ تو دیکھو کچھ حدیثوں سے معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے علاوہ دوسرے موقعوں پر بھی رفع یدین کرتے تھے، اور کچھ حدیثوں سے معلوم ہوگا کہ نہیں کرتے تھے۔ اب ہم بتاؤ کیا کریں، ہم بتاؤ کیا کریں، رفع یدین کریں یا رفع یدین نہ کریں؟ ہمارے درمیان کی اگر یہ بات ہوتی تو میرے دوستوں پھنسے پڑ رہتے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے ہم کہ کیا کریں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے بعد، یعنی صحابہ کے دور کے بعد ہی ایسے زبردست عالم پیدا فرما دیے کہ انہوں نے کچھ نے صحابہ کو دیکھا، کچھ صحابہ کو دیکھا، اب نہیں تو صحابہ کے دیکھنے والوں کو تو دیکھا، تابعین کو دیکھا، اور ان سے بات پوچھ کر اور پوری تسلی کر کر ایک بات طے کر دی کہ دیکھو آخری عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ وہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی موقع پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ یہ امام شافعی علیہ رحمہ اور دوسرے ائمہ، ان کا علم یہیں تک محدود رہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے ساتھ اور دوسرے موقعوں پر بھی ہاتھ اٹھاتے تھے۔ تو یہ اختلاف ہے، دلیل کا اختلاف، اور یہ امت کے واسطے رحمت ہے۔ جو کانوں تک جو رفع یدین کریں رکوع وغیرہ میں کرنے دو، تم یہ نہ سوچو کہ بھئی ہم سنت کے خلاف کر رہے ہیں، تم اس پر یقین رکھو کہ سنت یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی سنت ہے۔ یہ بات ہے۔ اسی طرح ایک بات اور مثال ہے، یہ آج خوب بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ، آپ کے سارے شک دور ہو جائیں گے۔ آج تم نے دیکھا امام نے کہا وَلَضَّالِّينَ، اور پیچھے لوگوں نے شور مچا دیا آمین۔ میں نے تو ہلکی آواز سے کہا، بھائی میں نے تو ہلکی آواز سے کہا، ہاں وہ کہیں گے آمین۔ اور ہم آمین کہتے ہیں لیکن برابر والے کو بھی نہیں سنائی دیتی کہ آمین کہیے نہیں کہیے۔ ہاں یہ بھی ایک اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا اور دوسرے امام، سب کی تفصیل، تو ان کے پاس یہ حدیث پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کہی، اور دوسری تیسری صف والوں نے سنی، تو بھائی بات پکی ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آمین کہی، پکی ہو گئی یہ بات۔ اور اس کو بیان کرنے والے صحابہ ہیں، اور اس کو بیان کرنے والے سچے پکے تابعین ہیں، تو بات پکی ہے، صحیح ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جانچ پڑتال کی، خوب چھان پھٹک کی، ان کو یہ بات پہنچی کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آمین کہتے تھے زور سے، لیکن اکثر نہیں کہتے تھے، اور وہ جو کہتے تھے اپنے عمل سے دوسروں کو سکھانے کے واسطے کہتے تھے۔ ایک تو سکھانا ہوتا ہے زبان سے، ایک سکھانا ہوتا ہے عمل سے، تو اپنے عمل سے سکھانے کے واسطے کہتے تھے
کہ وَلَضَّالِّينَ کے بعد تم آمین کہا کرو. تو یہ بات بھی پکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی زور سے آمین کہتے تھے، اور یہ بات بھی اتنی ہی پکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زور سے آمین نہیں کہتے تھے. تو دونوں بات صحیح ہے. ایک امام نے دلیلوں سے اس بات کو طے کیا کہ زور سے آمین کہی جاوے، ایک امام نے دلیلوں سے یہ بات طے کی کہ نہیں آمین آہستہ کہی جاوے، اور زور سے جو آمین کہنے کا آپ کا عمل تھا وہ تو تعلیم اور سکھانے کا واسطہ تھا. اب تعلیم مکمل ہو گئی، اب اس کی ضرورت نہیں، تو اب تو آہستہ کہی جاوے. لہذا آپ پورے یقین کے ساتھ آہستہ آمین کہو، سنت ہے. اور جو زور سے کہیں ان کو کہنے دو. اگر تمہاری مان لے تو اتنی کہہ دو، بس ذرا سا ہلکی سی آواز سے کہہ لے کر جب بھی کام چل جائے گا. پوری مسجد کو گنجایا نہ کرو، بس اتنا کہہ دیو اگر مان لیں، نہیں تو جس طرح وہ کرے کرنے دیو. یہ بات امید ہے کہ بات خوب سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کے. اور یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ علماء کا جو اختلاف ہوتا ہے، اہل حق کا جو اختلاف ہوتا ہے، وہ دلیلوں کی روشنی میں ہوتا ہے اور وہ امت کے لیے رحمت ہوتا ہے. ایک بات اور سن لو جی، یہ میں یہیں چھوڑ دیا، اگلا حصہ بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے ہی ہوگا. پیچھے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا اور آج پھر میں یاد دہانی کے واسطے پھر بتا رہا ہوں. ہم نے کسی سے اختلاف نہیں کیا، ہم تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی طریقے پر اور انہی اعمال پر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور جو صحابہ کرام کے تھے، اور جو تابعین اور تبع تابعین کے تھے، ائمہ مجتہدین کے، ہم تو انہی پر ہیں. الحمدللہ ہم ان سے اتنے نہیں بدلے. ہاں عمل میں کوتاہی ہم سے ہے، لیکن ہم حق پر ہیں اور بالکل صحیح رستے پر. جو ہم سے اختلاف کرتے ہیں انہوں نے ہی ضد میں یا جہالت میں یا مفاد پرستی میں اختلاف کیا. یہ ہے. دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حابیل ایک قابیل. وہ قصہ آپ کو یاد ہے جی؟ قابیل نے اختلاف کیا تھا آدم علیہ السلام سے اور حابیل سے، تو غلطی اور گمراہی قابیل کی تھی. اب دونوں کو، قابیل اور حابیل کو اور آدم کو، سب کو برابر نہ کرو، اور یوں نہ کہو کہ بھئی تو آپس میں ہی لڑ رہے، ہم کسی کی نہیں مانتے، یہ مولوی تو آپس میں ہی لڑ رہے. یوں نہ کہو، یوں نہ کہو. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے اور علم حاصل کر سکتے ہیں، علم اور عقل کے ذریعے معلوم کرو کہ کون صحیح بات ہے. پہلے بھی عرض کیا تھا، مجھے یاد ہے، آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، بتایا تھا ایک دن تمام صحابہ کرام اور تابعی، صحابہ کرامی کا زمانہ تھا، وہ تابعین بھی تھے اس دوران، ایک ہی بات پر تھے، ایک ہی دین پر تھے. لیکن ایک کمبخت عبداللہ ابن سبا یہودی نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمانوں جیسی داڑھی، کرتا پجامہ، پگڑی، جو بھی کچھ اس وقت ہوتا تھا وہ سب مسلمانوں جیسا. اور آج کی بھاشا میں کہوں میں، آج کی تعبیر میں، رات دن مسجد میں پڑا رہتا اور اتنی عبادت کرتا، اتنی عبادت کرتا، اتنی عبادت کرتا کہ دیکھنے والے اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے. تو بڑا پکا سچا مسلمان ہے، لیکن اندر سے تھا یہودی. اور آج دنیا بھر میں شیعہ ہیں، اس کی بنیاد اسی نے رکھی تھی، اسی نے رکھی تھی. تو اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر ہیں. ہم سے جو اختلاف کر کر کے نکل رہے ہیں وہی غلطی پر ہے، وہی غلطی پر ہے. اگلی بات کچھ تھوڑی سی اگلے ہفتے انشاءاللہ العزیز آیت شریفہ کی تفسیر کے دوران میں بتاؤں گا. بس آج آپ سب ایک گزارش کروں گا کہ دو پکے سچے علماء ہیں، دو پکے سچے بزرگ ہیں، ان میں اگر اختلاف ہے تو بالکل بدگمان نہ ہو. چاہے اس کی بات مان لو، چاہے اس کی بات مان لو.
آپ اس کی بات مان کر عمل کریں گے انشاءاللہ صحیح راستے پر رہیں گے، گناہگار بالکل نہیں ہوں گے۔ اس کی بات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ صحیح راستے پر رہیں گے، بالکل گناہگار بالکل نہیں ہوں گے۔ اور اگر پکے سچے نہیں ہیں، بات زدم زدہ کی ہے، جہالت کی ہے، مفاد پرستی کی ہے، تو بھائی پھر وہ پہچاننا پڑے گا ہمیں اور ان مفاد پرستوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب بات ہوئی گئی اور بات مزاروں کی آ گئی تو ایک بات اور سن لو، امت میں بدعتیں تو تھی اور ہیں، اور ہم اپنے آپ کو سنی اور دیوبندی کہتے ہیں نا، بدعتیں ہمارے میں بھی ہیں، لیکن ہمارے علماء ان بدعتوں کو بدعت کہتے ہیں۔ کچھ علماء کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی کیرانے میں تو اکثریت مزار پوجنے والوں کی ہے، تو تم انہی کے ساتھ کیوں نہ جڑ لو، تھاری جماعت چوکھی بڑی ہو جاوے گی، تھارے ماننے والے بہت ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے ان بدعتوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا اور بدعتیوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا، صرف اس مفاد کی وجہ سے کہ ہماری بات مانی جاوے گی اور زیادہ لوگ ہماری بات مانیں گے اور زیادہ لوگ ہماری طرف رہیں گے بلا کسی دلیل کے۔ چونکہ آج بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آج بھی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، اور میں پکی بات کہہ رہا ہوں آپ کو کہ انہی میں سے بہت سارے لوگ ان کی غلطیوں کو بیان کرتے ہیں کہ نہیں بھائی تم یہ کرتے ہو، غلط کرتے ہو، اتنا تو ٹھیک ہے لیکن اس آگے ٹھیک نہیں ہے۔ بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، میں یہیں ختم کر دوں آپ کی بات کہ الحمدللہ ہم حق پر ہیں، اہل سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں، والجماعت صحابہ کے طریقے پر ہیں۔ ہم سے جنہوں نے اختلاف کیا وہ ہم سے الگ ہٹے، وہ غلطی پر ہے، ہم نے کسی دین کو نہیں چھوڑا، نہ ہم نے دین میں اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔